اس آیت کے متعلق جو دیگر تشریحات گزشتہ مجلس میں آ چکی ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں صفت متقین کی، کامیاب ہونے والوں کی، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگوں کی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یوقنون ایمان سے بھی کوئی اگر درجہ بڑھا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایقان، یعنی بہت زیادہ جس کو یقین ہو، گویا جو چیز دیکھنے کی وجہ سے جس چیز کا یقین ہوتا ہے، ایسے ہی سن کر کے جس چیز پر یقین کر لیا جائے اس کو ایقان کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایمان والے متقین لوگ، اللہ رب العزت کے پسندیدہ اور قریب ترین لوگ، ہدایت پانے والے لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون، جو اگلی آیت میں جن کا کردار بیان ہوا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت دی ہے، ان کی ایک صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہے کہ وہ آخرت کو گویا ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلام کا بہت بڑا فلسفہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ جو آخرت کو اگر اپنے سامنے رکھے تو وہ پھر من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، پھر وہ چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، وہ کسی کا مال، کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، کسی کا مال کھا نہیں سکتا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اگر کوئی آخرت پر ایمان کا یقین کرتے ہوئے وہ یہ سب بھی چیزیں کر رہا ہے کہ غلط مقدمات بھی لڑ رہا ہے، غلط گواہیاں دے رہا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی تمیز نہیں کر پا رہا ہے، حق اور باطل کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے، جب چاہے حق کے ساتھ جب چاہے باطل کے ساتھ، تو وہ اگرچہ بظاہر آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہے، بظاہر اگرچہ شریعت اس کو مسلمان سمجھ رہی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو معیار بیان کیا ہے وہ اس معیار پر نہیں اتر رہا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابتدائی اسلام میں جب لوگوں نے آخرت پر یقین کرنے کو اس طریقے سے سمجھا جیسے آخرت ہمارے سامنے ہے، تو اس کے مطابق جو معاشرہ پھر بنا، وہ معاشرہ ایسا بنا کہ جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کے کردار دیکھ کر کے، مسلمانوں کا چال چلن، ان کا اخلاقیات، ان کے اعمال اور ان کا کردار دیکھ کر کے لوگ اسلام کے گرویدہ بن جاتے تھے، لوگ اسلام کے دیوانے بن جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی آخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پر اتنا یقین کرتے تھے گویا آخرت سامنے ہے۔ اور دنیا کا نظام بھی صحیح چلانے کے لیے آخرت کا یقین ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام بھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا کہ کسی کو، کیونکہ دنیا کا نظام جو ملکی نظام چلایا جاتا ہے یہ بھی کہ امن باقی رہے، انصاف باقی رہے، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو، یہ باقی رہے، تو یہ آخرت کے بغیر، آخرت کے یقین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے چند سختیاں، جیسے چوری کر لے تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے، جھوٹ بول دے تو اس کے اوپر سزا متعین کر دی جائے، لیکن وہ آخرت کا مقابلے میں مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جو حکومت کے جو قانون، تعزیری جو قانون ہے، جو سزائی قانون ہے، ان سے جب انسان جرائم سے، گناہوں سے بچتا ہے تو وہ حکومت کی جہاں جہاں نظر پہنچتی ہے وہیں تک بچتا ہے، جہاں حکومت کی نظر نہیں پہنچتی، حکومت کی جہاں طاقت نہیں چلتی، وہاں وہ جرائم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہاں وہ دوسروں کے حق تلفی کرتا ہے، دوسروں کے حق کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی آخرت کا یقین اور آخرت کا فلسفہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر انسان پولیس کے ڈر سے لوگوں کی، پبلک کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، لیکن خلوت میں، تنہائیوں میں گناہ کرے گا، لیکن جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوگا وہ اس کی خلوت اور جلوت، یعنی تنہائی اور مجمع کے سامنے اس کا کردار ایک جیسا ہوگا، وہ تنہائی میں بھی آخرت سے اور اللہ رب العزت سے ایسے ہی ڈرے گا جیسے لوگوں کے سامنے ڈرے گا۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی آخرت پر یقین کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام بھی کرمنل سے نجات نہیں پا سکتا، گناہوں سے، جرائم سے نجات نہیں پا سکتا۔ اگر تمام لوگوں کو آخرت پر یقین ہو جائے تو پھر یہ دنیا جرائم سے اور دنیا گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تو ہم ایمان والوں کو بھی اس وقت ضرورت ہے
ایقان کی، آخرت پر دل سے یقین ہو کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہ تمام صفات جو بیان کی، اس کے بعد اللہ پاک نے ایک فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں یعنی جن کے اندر یہ صفات ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل شدہ کتاب اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین لوگ رکھتے ہیں، وہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ترین لوگ ہیں۔